ایمان ابو طالب کو ثابت کرنے کے لیے لوگ طرح طرح کے منطقی دلائل پیش کرتے ہیں، نہ قرآن سے نہ سنت سے، اور کہتے کہ جی دیکھیں ایمان ابو طالب کو ثابت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اسلام ابو طالب کا مخلوط ہے، نبی علیہ السلام پر ابو طالب کے بے شمار احسانات ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بچپن میں جب نبی علیہ السلام کی والدہ کی وفات ہوئی اور دادا کی وفات ہوئی تو نبی علیہ السلام کو ابو طالب نے پالا، جوان کیا، لیکن پھر ابو طالب کے اپنے حالات ایسے تھے کہ ابو طالب کے دو بیٹوں کو، ایک کو سیدنا علی کو نبی علیہ السلام نے اور سیدنا عقیل کو سیدنا عباس نے پالا۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے وہ جو احسان ابو طالب کا نبی علیہ السلام پر تھا پالا، اس احسان کا بدلہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کی پرورش کر کے پال کے وہ بدلہ چکا دیا۔ دوسری بات یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، کہ جس کسی نے بھی مجھ پہ احسان کیا، جس کسی نے بھی مجھ پہ احسان کیا، میں نے اس کی احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ صرف ایک ابو بکر صدیق ایسے ہیں جن کے احسانات کا بدلہ میں بھی نہیں چکا سکتا، وہ اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو اپنی شان اور ظرف کے مطابق خود نوازے گا، خود اس کو ان احسانات کا بدلہ دے گا۔ اب مجھے بتائیں اس حدیث پاک میں بھی ابو طالب کا نام نہیں ہے، اس لیے یہ بات کہنا کہ نبی علیہ السلام پر ابو طالب کا کوئی احسان ہے، نبی علیہ السلام پر ابو طالب کا بھی اب کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کی پرورش کر کے ابو طالب کے احسان کا بدلہ چکا دیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے سوائے ابو بکر صدیق کے۔ اس لیے ایمان ابو طالب کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور صحیح حدیث کا سہارا لینا چاہیے، منطق کا نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔